14 سالہ دیور 10 محرم کی رات زبردستی مجھے امام بارگاہ لے گیا، مگر جو ہی رات کے 2 بجے تو میرے ہوش اڑ گئے، جب سبھی عورتوں نے شام غریبہ منائی اور پھر مردوں نے اپنا۔ میرے ساتھ آج بھی وہی ہوا تھا جو نکاح کے روز ہوا تھا، کیونکہ تب بھی مجھے اپنی زندگی کا فیصلہ لینے میں مشکل ہو رہی تھی، اور اب بھی میں کچھ سوچنے سمجھنے سے قاصر ہو چکی تھی۔ دیور کا زبردستی مجھے لے کر آنا مجھے کسی طور پسند نہیں آیا تھا۔ میں نے بہت سن رکھا تھا کہ چھوٹے دیور اکثر بھابھیوں کی زندگی اجیرن کر دیتے ہیں۔ آج شاید میں دیکھ بھی چکی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ میں اس جگہ آنا پسند نہیں کرتی، بلکہ یہاں ہر وہ مسلمان آنا پسند نہیں کرتا جسے شام غریبہ کی حقیقت کا پتہ ہو۔ کسے پتہ ہو کہ یہاں سگی بہو بیٹیوں کے ساتھ کیا جرم ہوتا ہے۔ میں ڈر چکی تھی، اسی لیے گھر جانا چاہتی تھی، مگر یہاں سے گھر تو کافی دور تھا، جانے میں بہت مشکل تھی۔ وہ مجھے بٹھا کر خود شاید مردوں کی محفل میں چلا گیا تھا، یا پھر گھر واپس۔ میں نے کئی بار ارد گرد نظر دوڑائی تاکہ اگر ایک نظر آ جائے تو اسے کہوں کہ مجھے گھر لے جائے، مجھے کوئی شام غریبہ نہیں منانی۔ میرا وجود عجیب جھٹکے کھا رہا تھا۔ میرے آس پاس عورتوں نے کالے رنگ کے لباس پہنے تھے اور سبھی عورتیں کسی وجد کی حالت میں بیٹھیں، آنسو بہا رہی تھیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے ان کا کوئی اپنا بہت عزیز مر گیا ہو، یا پھر ان کا کوئی گھر بار لٹ گیا ہو۔ مجھے گھبراہٹ سی ہونے لگی تو پانی پینے کے لیے ایک عورت سے پانی مانگا، جس نے بغیر کوئی بات کیے مجھے بوتل تھما دی۔ میں تو گھر سے نہیں آنا چاہتی تھی، 14 سالہ دیور کو کئی بار منع کر چکی تھی، مگر اس نے میری ایک نہ سنی اور مجھے امام بارگاہ لے آیا۔ آج تک میں نے شیعہ لوگوں اور امام بارگاہ کے بہت قصے سن رکھے تھے۔ کوئی کہتا تھا کہ ان کی جوان بچیاں رات اور بچے رات کے اندھیرے میں زنا کرتے ہیں، تو کوئی کہتا تھا کہ یہ جوان بچوں کو ذبح کر کے ان کے خون سے نیاز بناتے ہیں، جسے کوئی بھی دوسرے فرقے کا مسلمان نہیں کھاتا۔ آج تک بہت باتیں سن رکھی تھی، مگر میں کیا جانتی تھی کہ میری یہ گناہ گار آنکھیں کچھ دیر بعد ایسا منظر دیکھیں گی کہ میرے ہوش اڑ جائیں گے۔ شوہر گھر پر نہیں تھا تو دیور مجھے ساس کی مرضی سے زبردستی یہاں لے آیا۔ میں تو کسی اور فرقے سے تعلق رکھتی تھی، مگر میرے سسرال والوں کا فرقہ شیعہ تھا، اور وہ ماتم، زنجیر زنی، ان سب باتوں پر بہت یقین رکھتے تھے۔ جب میری شادی ہوئی تو میرے گھر والے اس بات سے لا علم تھے کہ یہ لوگ کسی دوسرے فرقے سے ہیں۔ میں تو شروع سے ہی شیعہ فرقے کو پسند نہیں کرتی تھی۔ جب انسان کسی چیز کو پسند نہیں کرتا تو پھر وہی چیز اس کے سامنے اثر کی طرح منہ کھول کر کھڑے ہو جاتی ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا، اور آج تو اب تک کے دیکھے سارے خواب اور باتیں سچ ہونے والی تھیں۔ جب میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے شام غریبہ کا منظر دیکھنا تھا، جب سے شادی ہوئی تھی میں تو عجیب و غریب قسم کی رسمیں دیکھ دیکھ کر تنگ آ چکی تھی۔ کبھی یہ لوگ فلاں دن مناتے تھے تو کبھی فلاں، المختصر کے سارا سال ہی یہ دکھ اور غم کی کیفیت میں رہتے تھے۔ کسی حد تک بات یہ ٹھیک بھی تھی، کیونکہ جب کسی گھر سے جوان لاشیں اٹھنے لگیں، باپ جوان بیٹے کو کندھا دے تو وہ باپ تو پھر جوانی میں ہی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ میں نے واقعہ کربلا کو پڑھ رکھا تھا، میں جانتی تھی کہ اس میں کس طرح اہل بیت کے کنبے پر ظلم ڈھائے گئے تھے، اور پھر ان کو بے یار و مددگار سمجھ کر شہید کر دیا گیا۔ اس واقعے کو 1400 سال بیت چکے ہیں، مگر یہ آج بھی ہر سال محرم آتے ہی اس طرح تازہ ہو جاتا ہے کہ جیسے ہر مسلمان کی اپنی آنکھوں دیکھا حال ہو، اور اسی دور میں جی رہے ہوں۔ دیور آج مجھے لے تو آیا تھا، مگر میں یہ بات جانتی تھی کہ میں یہاں سے بچ کر زندہ نہیں جا پاؤں گی۔ ان لوگوں کی بے شرمی آج آنکھوں کے سامنے سے دیکھ کر میرا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ میں ہولے ہولے لرز رہی تھی، آنکھوں سے آنسو بار بار نکل کر میرے پورے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ مگر جو ہی ماں بارگاہ میں رات کے 2:30 بجے تو ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ پہلے تو میں سمجھی کہ شاید بجلی گئی ہے، پھر ایسا محسوس ہوا جیسے ان لوگوں نے جان بوجھ کر لائٹس آف کر دی ہیں۔ ابھی میں یہ بات سمجھ ہی نہیں پائی تھی کہ آخر لائٹ کو کیا ہوا ہے، جب میرے قدموں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ جیسے میں نے سن رکھا تھا یہ مرد اپنی عورتوں کے ساتھ شام غریبہ منانے کا حال میری آنکھوں کے سامنے تھا، اور میں تھی کہ بس کانپ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کیسے لوگ ہیں۔ میرا نام فاطمہ ہے۔ میرا نام میری ماں نے بی بی فاطمہ کے نام پر رکھا تھا، کیونکہ انہیں ان کے ساتھ بہت محبت تھی۔ میری ماں ان کی محبت میں بہت آنسو بہاتی تھی اور کہتی تھی کہ دنیا میں کوئی ایسی ماں نہیں ہوگی جو ایسے بیٹے پیدا کرے، اور پھر وہی بیٹے جوان ہو کر دین پر اپنی جانیں قربان کر دیں، اپنی ہی نہیں بلکہ پورا کنبہ ہی وار دیں۔
میں کبھی فرقوں کی باغ ڈور میں نہیں پڑی تھی، میرے لیے سبھی لوگ ایک جیسے تھے، اور نہ ہی ہمارے گھر میں ایسی کبھی بات ہوئی تھی۔ 5 وقت کی نماز، اللہ کو ایک ماننا، روزہ، نماز، زکوٰۃ اور حج، الغرض اسلام میں جو کہی گئی تھیں سب کو مانا جاتا تھا۔ میری شادی کے لیے جس گھر سے رشتہ آیا تھا، امی ابو نے بغیر تحقیق کیے اور فرقہ جانے میری بات پکی کر دی تھی۔ ہم انسان جیسے خود ہوتے ہیں بالکل ویسے ہی سامنے والے کو بھی سمجھتے تھے، حالانکہ سامنے والا شخص اکثر اوقات ہمارے مزاج سے بہت مختلف ہوتا ہے۔ میرے نکاح کے روز گھر میں عجیب تماشا بن گیا۔ جب نکاح خواہ آیا تو میرے سسرال والوں نے عجیب شرط رکھ دی کہ میرا نکاح شیعوں جیسا ہوگا۔ جب باراتیوں اور میرے خاندان والوں تک یہ بات پہنچی تو عجیب قسم کی باتیں ہونے لگی تھیں۔ میرے بھائی تو اڑ چکے تھے، ہمیں یہ نکاح نہیں کرنا، ان لوگوں نے ہم سے اپنے شیعہ ہونے کی حقیقت چھپائی ہے، ہماری بہن اس گھر میں نہیں رہ سکتی، جن لوگوں سے اس کی سوچ ہی نہیں ملتی وہ کیسے ان کے ساتھ زندگی گزارے گی۔ بھائی نے امی سے کہہ دیا تھا کہ کل کو طلاق ہونے سے بہتر ہے کہ یہ شادی آج ہی نہ کی جائے، ورنہ کل کو ہمارا پورا خاندان اس بات پر بہت پچھتائے گا۔ بھائی کی بات سے میرے ابو راضی نہیں تھے۔ ہمارے معاشرے میں اگر کسی لڑکی کی منگنی یا رشتہ ٹوٹ جائے تو اس پر لوگ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں کہ شاید لڑکی میں ہی کوئی کمی تھی جو لڑکے والوں نے چھوڑ دیا، اور پھر ایسی لڑکیوں کے لیے ساری عمر رشتے نہیں آتے، یوں ان کی بالوں میں چاندی اتر آتی ہے۔ لیکن میرا معاملہ تو بالکل ہی الٹ تھا کہ بارات آئی، اگر واپس چلی جاتی تو میں کبھی بھی اس معاشرے میں سر اٹھا کر نہ جی پاتی۔ لوگ یہی کہتے کہ لڑکی ذات میں کوئی عیب ہے، اس لیے میرے امی ابو نے یہ کڑوا گھونٹ بھر لیا اور میرا نکاح کر دیا۔ میرا نکاح 2 طرح سے ہوا تھا، پہلے شیعہ فرقے کے حساب سے اور پھر سنی فرقے کے۔ مگر جو ہی میرا نکاح ہوا تو میرے سسرال کی عورتیں رونا اور پیٹنا شروع ہو گئی تھیں۔ یہ بات میرے لیے بہت حیران کن تھی۔ شادی بیاہ کے موقع پر سبھی خوش ہوتے ہیں اور یہ لوگ سوگ منا رہے تھے۔ میں نے اپنی بھابھی سے پوچھا تو کہنے لگی ہوگی کوئی ان کی رسم۔ میری رخصتی ہو چکی تھی اور میں سسرال آ گئی۔ یہاں کے طور طریقے سب مختلف تھے، مجھے کئی ماہ تک اس گھر میں سیٹ ہوتے لگ چکے تھے۔ ہر گھر میں ایک چھوٹا لاڈلا بچہ ضرور ہوتا ہے۔ میرے سسرال میں وہ بچہ دیور تھا جس کی عمر تو 14 سال تھی، مگر وہ کبھی بچہ بن تو 50 سال کا بوڑھا۔ گھر میں اس کی ساری فرمائشیں پوری ہوتی تھیں۔ میری ساس کہتی تھی کہ شاید میری ایک ہی اولاد ہوتی، مگر یہ دوسری اولاد میرے لیے معجزہ ہے، کیونکہ یہ مجھے بہت منتوں مرادوں سے ملی ہے۔ میرا دیور اکثر مجھے کہتا کہ بھابھی چلیں کھیلتے ہیں۔ گھر میں میری عمر کا کوئی بھی نہیں ہے، ایک آپ ہیں جو چھوٹی ہیں تو آئیں کھیلتے ہیں۔ میرے شوہر کے آنے کا وقت ہو چکا تھا، مگر پھر بھی میں بے دلی سے راضی ہو چکی تھی۔ کھیل کھیل میں وہ مجھے کہنے لگا آپ نہیں جانتی ہم شیعہ ہیں، اور شیعہ ہر سال کے شروع میں اپنی بہو بیٹیوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، ذرا بچ کے رہیے گا۔ یہ بات سنتے ہی مجھے وہ سب یاد آنے لگا جو میں نے سنا تھا۔ میرے دیور کی یہ بات کرنے کا کیا مقصد تھا؟ اس نے ایسی بات کیوں کی تھی؟ مطلب اس سال محرم میں یہ لوگ میرے ساتھ بھی یہ کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں محرم شروع ہوتے ہی اپنی ماں کے گھر چلی جاؤں گی اور پھر 2 ماہ بعد وہیں رہوں گی، مگر میری ساس نے پہلے ہی بول دیا کہ محرم میں گھر کی ساری ذمہ داری تمہارے سر ہوگی، میں ان دنوں مصروف ہوتی ہوں۔ یہ بات سنتے ہی میرے ہوش اڑ گئے کہ میری ساس بھی ان سب باتوں سے واقف ہے اور وہ بھی یہ سب کرتی ہے۔ مجھ پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں تھی، کیونکہ میرے ابو نے نکاح کے وقت یہ بات کی تھی کہ اگر ہماری بیٹی آپ کے فرقے کو اپنانا چاہے گی تو ٹھیک، ورنہ آپ اس پر کوئی زور زبردستی نہیں کریں گے، اور نہ ہی اس بات کو لے کر آپ اس پر کسی قسم کا ظلم یا دباؤ زیادتی کریں گے۔ سچ شکر تھا کہ یہ بات پہلے ہی کھل گئی، ورنہ میں بھی ان لوگوں کے ساتھ پروپیگنڈے کا حصہ بن جاتی اور پھر میری زندگی بھی ویسی ہی ہو جاتی۔ محرم شروع ہو چکا تھا۔ ساس نے مجھ پر تو کوئی پابندی نہیں لگائی تھی، البتہ پورے گھر میں ماتم اور سوگ جاری تھا۔ شوہر نے بھی کالے رنگ کے کپڑے پہنے تھے۔ میرے دل میں کئی بار خیال آیا تھا کہ میں شوہر سے کہوں کہ یہ سب غلط ہے، مگر پھر چپ ہو گئی کہ شوہر اگر مجھے کبھی نہیں کہا تو مجھے بھی نہیں کہنا چاہیے، لیکن میں اللہ سے دعا کرتی تھی کہ وہ ان کی ہدایت دے دے۔ گھر میں لنگر کا خوب اہتمام کیا جا رہا تھا۔ ساری رات امام بارگاہ میں ماتم کرتے لوگ تھکتے نہیں تھے۔ میں حیران تھی کہ کیسے لوگ ہیں خود پر ہی ظلم کرتے ہیں۔
جبکہ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے اور تم اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرو۔ اس کے بعد بھی یہ سب کرتے، ان کو شرم نہیں آتی تھی۔ یہ جانیں امانت ہیں اور امانت میں خیانت کرنے والوں کی سزا بہت کڑی ہے۔ 7 محرم کی رات میری ساس نے بہت سارے دیے امام قاسم کے نام کے چڑھائے اور میری اولاد کی منت مانگی کہ اللہ جلد آپ کو پوتے یا پوتی کا منہ دکھائے۔ 9 محرم تک یہ سلسلہ جاری رہا اور پھر 9 محرم کی رات، جس کی صبح 10 محرم کا سورج لے کر نکلنی تھی، اس رات میرا 14 سالہ دیور زبردستی مجھے امام بارگاہ لے آیا۔ مجھے وہ بات یاد آنے لگی جب اس نے مجھے کہا تھا کہ آپ بھی تیار ہو جائیں، جلد آپ کو بھی وہ سب کرنا ہوگا۔ وہ مجھے عورتوں کی طرف بٹھا کر خود غائب ہو چکا تھا۔ ذاکر نے بیان شروع کیا اور اس نے کربلا کے مصائب سنانے شروع کیے۔ جو ذاکر مصائب پڑھ رہا تھا، ویسے ویسے بچوں، بوڑھوں اور جوانوں کی چیخوں میں شدت آ رہی تھی۔ عورتوں کی آواز کو تو نامحرم کو نہیں سننا چاہیے، اور ان کی عورتیں چیخ و پکار کر رہی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ صبر کی تلقین کی تھی۔ مجھے یہ سب دیکھ دیکھ کر خوف آنے لگا تھا۔ ایک لڑکا جس کی عمر کم و بیش 13 سال ہوگی، اس نے 9 بجے کے بعد عورتوں میں نیاز دینا شروع کر دی۔ میرے سامنے چاول تھے، وہی چاول جس میں خون شامل تھا۔ میں یہ واپس نہیں کرنا چاہتی تھی اور نہ ہی کھانا چاہتی تھی۔ امام حسین کی نیاز تم نہیں کھاؤ گی؟ یہ بات سن کر مجھے سمجھ نہیں آئی تھی میں کیا کہوں، تبھی خاموش ہو گئی۔ رات گزر رہی تھی، ماتم جاری تھا، عورتیں خود کو پیٹ رہی تھیں۔ ان سب میں کہیں بہت آگے میری ساس بھی تھی۔ رش کی وجہ سے وہ مجھے نظر نہیں آ رہی تھی۔ اچانک کسی مرد کی آواز گونجی کہ علی اکبر کی اذان کا وقت ہو چکا ہے، اور شاید یہی وہ وقت تھا۔ اذان شروع ہوئی اور وہی دوسری طرف رونے کی شدت میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اذان کے فوراً بعد لائٹ آف ہو گئی۔ میرا پورا جسم کانپ رہا تھا کہ یہ لائٹ کیسے چلی گئی۔ شاید اندھیرے میں ہی لوگ اس طرح کرتے ہیں۔ میں ابھی اس کشمکش میں تھی کہ عورتیں پیٹنا شروع ہو گئی اور دوسری طرف مرد۔ میرے پاس موبائل تھا، میں نے جلدی سے موبائل کی روشنی کی تو پتہ چلا جیسا آج تک میں نے سنا تھا ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ لوگ تو صرف ماتم کرتے تھے اور اذان کے بعد لائٹ آف کر کے کرتے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ مردوں نے عورتوں اور عورتوں نے مردوں کی طرف بالکل بھی نہیں دیکھا تھا، بس ہر کوئی ایک دوسرے سے ماتم کرنے میں آگے تھا۔ باہر کھانا پک رہا تھا۔ اسے پکانے والا کوئی شیعہ نہیں بلکہ ایک سنی نائی تھا۔ مجھے یہ سب دیکھ کر افسوس ہونے لگا تھا کہ میں نے آج تک کیا سنا تھا اور یہ کیا نکلا۔ شام غریباں کو لوگوں نے اتنے غلط غلط رنگ دے رکھے ہیں۔ یہ تو وہ شام تھی جب نبی کے گھر والوں پر کسی قیامت سے کم نہیں تھی، اور ہم لوگوں نے اس شام میں تو توبہ کی بجائے من گھڑت کہانیاں بنا رکھی تھی۔ مجھے اپنی 21 سالہ زندگی پر افسوس ہو رہا تھا کہ میں پڑھی لکھی ہو کر بغیر تحقیق کیے کیسی اتنی غلط رائے قائم کر سکتی ہوں، لیکن ان لوگوں کے سینوں سے خون نکل رہا تھا۔ مجھ سے وہاں مزید کھڑا نہیں ہوا گیا۔ میں باہر نکل آئی۔ میرے دیور نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ میری حالت بہت خراب تھی۔ وہ فوراً مجھے گھر لے آیا۔ ڈاکٹر کو دکھایا تو ڈاکٹر نے کہا کہ میں نے کسی بات کا صدمہ لیا ہے، بس کچھ دیر تک میں ٹھیک ہو جاؤں گی، مجھے آرام کی ضرورت ہے۔ میرے ذہن میں کئی سوال تھے۔ میں طبیعت ٹھیک ہوتے ہی قرآن کی آیت پڑھی جہاں صاف صاف لکھا تھا کہ تم اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرو کیونکہ یہ میری امانت ہیں۔ ایک طرف مجھے دکھ تھا کہ میں اتنے عرصے تک شام غریبہ کو یہ سمجھتی رہی، جبکہ دوسری طرف یہ دکھ تھا کہ یہ لوگ ان کو یاد نہیں کرتے بلکہ ظلم کرتے ہیں۔ ماتم حرام ہے، اور حرام چیز کو جس بھی تھالی میں پیش کیا جائے وہ حرام ہی رہتی ہے۔ میری شادی کو 5 سال ہو چکے تھے۔ اس عرصے میں میرا شوہر کسی حد تک بدل چکا تھا۔ وہ اب ماتم نہیں کرتا تھا۔ شاید اس نے تحقیق کی تھی۔ ساس تو مر چکی تھی، دیور اب بھی ویسا شیعہ تھا جیسے 5 سال پہلے تھا۔ میں اللہ سے ہمیشہ دعا کرتی ہوں کہ وہ میرے شوہر ہی نہیں بلکہ ہر مسلمان کو اس فرقہ واریت کے دور سے نکال دے، اور لوگ اہل بیت کی قربانی یاد کر کے خود کو دین اسلام کے مطابق ڈھال لیں، نہ کہ اپنے مفاد کا مطلب نکال کر اس سے کام لیں۔